ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ اور سابق سینیٹر عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. ان سے ملک کی جو تازہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل ایک بازگشت چل رہی ہے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے, اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کوئی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی بات, یا یہ جسٹ ایسے ہی؟ دیکھیں ابھی ایک ڈیڈ لاک سا ہے نا. ڈیڈ لاک یہ ہے کہ پہلے جب قیمتیں بڑھی اور خزانے کے اوپر بوجھ بڑھتا رہا تحریک انصاف کی حکومت میں, تو بہت ڈاؤن جا رہے تھے, تو اس وقت تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ زیرو پہ چلی گئی. اب جب یہ حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی, تو ان کے ہوتے ہوئے اور زیادہ ایگراویٹ ہوئے اور قیمتیں بھی بڑھی, انفلیشن زیادہ ہوئی, تو یہ زمین بوس ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز جب یہ سمجھتی ہیں کہ ہم میجر فیصلے نہیں کر سکتے, مثلا پی ڈی ایم نے آ کے آتی تیل کی قیمت بڑھائی, گیس کی قیمت بڑھائی, تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو یہ کیا, وہ تو دے آر کونٹ کیئر لیس کہ کیوں بڑھائی, آئی ایم ایف کون ہے, یہ کیا ہے, ہمیں تو صبح شام کا کھانا پینا چاہیے. تو ابھی ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیاں تو ابھی یہ فیصلہ نہیں کریں گی, جو آئی ایم ایف ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں, گیس کی قیمت بھی بڑھائیں, انفلیشن بھی اوپر جائے, روپے کی قدر بھی اور کم کرے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کریں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے, ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے جی کہ پھر آپ سارے ہٹ جائیں, پھر آپ ایک ایسی حکومت لائیں جو اکانومسٹ کی حکومت ہو, اور وہ آ کے تو میجر فیصلے کرے آئی ایم ایف کے ساتھ, ان کی وہ فنڈز لے اور بین الاقوامی سطح پہ لگے تو چلے. لیکن اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. جو دوسرا پھر لیگل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آئین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. تو یہی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر آئین میں گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس وقت ملک کو نکالنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کی بہت کچھ باتیں, تو پہلے تحریک انصاف نے جو معاہدہ کیا, وہ چودھری سرور ان کے گورنر تھے, کہہ رہے تھے ہم ہاتھ کاٹ کے دے آئے, اس پہ عمل کرانے کے لیے مشکلات تھیں, لیکن انہوں نے قیمتیں بڑھائی اسحاق ڈار صاحب کے آئے اور اس سے پہلے, جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت ڈاؤن ہوئی. ابھی وہ کہتے ہیں اور بڑھاؤ تو اور زیادہ یہ جائیں گے. تو یہ لوگ سارے سیاسی لوگ ہیں, یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اگر سیاست تو بالکل ختم کرنا ہے تو لوگوں کو. جنرل صاحب اس سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ حکومتوں میں آزمائے جا چکے ہیں, اور وہ ٹیکنوکریٹس ہی تھے جن کو جو آپ بتا رہے ہیں کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ حکومت میں رہے جو وزارت خزانہ, انہوں نے اس کے اوپر بہت, جو بھی آیا اس نے کہا کہ میں پہلے سے زیادہ اچھا کام کروں گا, لیکن وہ بھی آ کے ناکام ہوا. جیسے کہ موجودہ حالات میں بھی اسی طرح کی چیزیں, جو مہنگائی ہے, تو جس طرح کی اس وقت ملک کے اندر معاشی صورتحال ہے, جو آئی ایم ایف کی طرف سے سختیاں ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ ٹیکنوکریٹس کا جو معاملہ ہے اگر وہ لائے جاتے ہیں, یقیناً ان کا کچھ اسٹیک نہیں ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ شوکت ترین صاحب کون ہے, ٹیکنوکریٹ ہے. شوکت عزیز صاحب کون تھے, ٹیکنوکریٹ تھے. حفیظ صاحب جو تھے ہمارے, وہ بھی ٹیکنوکریٹ تھے. یہ سارے ٹیکنوکریٹ ہیں. میں معین قریشی صاحب کے ساتھ ملٹری سیکرٹری تھا, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ورلڈ بینک کے, وہ اکانومسٹ بھی تھے لیکن ٹیکنوکریٹ تھے. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو ٹھیک آپ بات کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کو آسمان سے تو نہیں گرے, مسئلہ بھی یہ ہے کہ ڈیسیژن لینے ہیں. ڈیسیژن لے کے آئی ایم ایف کو اگر آپ نے مطمئن کرنا ہے تو لوگوں کے اوپر اور مصائب آئیں گے. یا تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت یہ فیصلے لے آگے چلنے کی, یا اس کا کوئی حل نکالا جائے. ادروائز آئین کی جو روح ہے وہ تو بالکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری پارٹی کے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کے مطابق تو آپ کو اندر ہی راستہ نکالنا ہوگا. اگر ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں, اگر ہم بیٹھ کے معیشت کے اوپر ایک فیصلہ نہ کر سکیں, اگر ہم ایک دوسرے کی کو پیٹھ میں جھڑک ہو پہ, ابھی آپ کو دے رہے ہیں نا تحریک انصاف کے ایون شوکت ترین صاحب نے ان کو کہا کہ مت یہ کرو, یہ آئی ایم ایف کی لمٹ ہے. پنجاب کے چیف فائنانس منسٹر کو بھی کہا, کے پی کے کو بھی کہا کہ تم یہ نہ کرو تاکہ پاکستان ڈاؤن ہو تو یہ ڈیفالٹ کر دے. تو آپ اگر جب یہ بات ہوگی تو پھر کیسے ہوگا؟ تو یہ ڈیڈ لاک ہے. آئی ایم شیور کہ سیاستدان بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آدھی جماعتیں باہر بیٹھی ہوئی, آدھی اندر ہیں, کچھ ریزائن کرنا چاہتے ہیں,
ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی مولانا بھی وہ کہہ رہے تھے اس جلسے کے اندر کہ یہ الیکشن ہو جائے تو کیا ہوگا. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی حکومت میں, مسئلہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا, کہ جو پہلے اگر آپ کے پاس 30,000 ارب کے مقروض تھے تو پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ڈبل ہو گیا ہے, اور ابھی بھی آپ کو لون لے کے پچھلے قرضے اتارنے, آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اس کا حل بائی الیکشن سے یا اس کا حل انٹرم گورنمنٹ سے یا اس کا حل اس طرح تو نہیں نکلے گا. وہ سب آپ کے نزدیک جو ہے اس کا کیا حل ہے, کیا سلوشن ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف سے آپ کے ڈائلاگ ہوں, ان سے ان کی کچھ باتیں آپ مانیں اور کچھ ان سے منوا لیں, جو میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کر رہے ہیں. اور ابھی یہ جو 2-4 مہینے ہیں ان کے پاس الیکشن سے پہلے, اس کے اندر اس کو سٹیئر کرنے کی کوشش کریں. جب جس دن آپ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی نا, تو پھر بھی بین الاقوامی ادارے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کی تو کوئی مسٹیکس ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو وہ پھر رک جائے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں الیکشن ہی حل ہے, واحد حل الیکشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جیت جاتی ہے اور تحریک انصاف کے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے پاس تو وہی ٹیم ہے جو پہلے ہے, جو بالکل ڈاؤن سر پر نیچے لگا دیا. یہ سرکولر ڈیٹ 1100 ارب سے 2400 ارب چلا گیا. آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز وہاں کی وہاں بیٹھ رہی ہے, آپ کے ڈیٹ ڈبل ہو گئے جو 70 سال میں نہیں ہوئے. اچھا نمبر 2 ہے کہ پی ڈی ایم جیت جاتی ہے, تو پی ڈی ایم اگر جیتی ہے تو یہ تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو پھر کنٹینیوٹی آف پالیسی کو ابھی بھی ان کو چلنا چاہیے. تقریباً جو ان کے پاس ہے ٹائم وہ تو گزاریں. تو اس لیے میرے خیال ہے الیکشن تو بالکل حل نہیں ہے, ٹائم پہ ضرور ہوگا. جنرل صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پاکستان جس کو وہ برطانیہ کا 200 سال یہاں پہ حکومت کر کے گئے, وہ اس خطے کو سونے کی چڑیا کہتے تھے, آج ہم کیوں دنیا میں سب سے پیچھے ہیں؟ ہمیں امریکہ سے آگے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ قصوروار کس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا قصوروار کون؟ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور خان لیاقت علی خان کی انفارچونیٹ شہادت کے بعد ہمیں سول ملٹری لیڈرشپ آئی, ہر نے اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن ملک کے اندر جو مارشل لا بھی آئے, جو سول حکومتیں آئیں, وہ بھی تھوڑا عرصہ چلیں اور وہ بھی کچھ نہ کر سکیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرائسس آف لیڈرشپ از دی مین ریزن. جہاں آپ کو ہم ڈانٹ ٹپاتے رہے کہ میرے ٹائم میں یہ لون لے لو, یہ لون لے لو, میرا ٹائم چل جائے, اگلی حکومت آئی اس نے کہا یہ لون لے لو, یہ لون لے لو, تو یہ کرتے رہے. تو لیڈرشپ کا فقدان رہا. قوموں کی تاریخ میں یہ مشکل مراحل آتے ہیں جب لیڈرز اچھے ہوں. دیکھیں ملیشیا میں ایک مہاتیر محمد, کنٹینیوٹی آف پالیسی. ساؤتھ کوریا کے اندر جنرل پارک آیا, 19 سال رہا, آگے چلاتے رہے. مطلب ہے کہ آپ کی کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو, دیانتداری ہو. ہم اگر اس طرح کریں گے کہ میں کسی طریقے سے اوپر آ جاؤں اور میں شاید پتہ نہیں کتنا 30 مارک خان ہوں اور اوپر آ کے میں ڈیلیور نہ کر سکوں, تو یہ انفارچونیٹ ہے. تو میرے خیال میں لیڈرشپ کی ہے قوم کے لیے ہے کہ اچھے لیڈر چنیں اور پالیٹکس کو پالیٹکس ہی رہنے دیں, ذاتیات اور ذاتی دشمنی میں نہ بدلیں, اور میثاق جمہوریت کریں, میثاق تعلیم کریں, ایجوکیشن کریں. آپ یہ سوچیں کہ کون سی پالیسیز ہیں جن پہ ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے. 4-5 چیزیں جو امپارٹنٹ ہیں, کشمیر کاز, نیوکلیئر ڈیٹرنس آپ کا سی پیک کی پالیسی, آپ کا یہ جو معیشت کے اوپر آپ کے وہ کچھ پوائنٹس ہونے چاہیے. ان 4-5 چیزوں کے اوپر ہم سب قوم پوری ایک ہو جائے اور کہے کہ جی اس میں ہم کوئی دو رائے نہیں, تو پھر ہم جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.